نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث۔ حدیث نمبر 5۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا ہے کہ ایمان مکمل کرنے کے لیے حیادار ہونا ضروری ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا یا شرم وہ فطری جذبہ ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ کے کاموں سے رک جاتا ہے، یعنی جس شخص میں حیا ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرماتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں غلط کام کروں، گناہ کروں، اور یہ سوچ کر وہ گناہ سے خود کو روک لیتا ہے۔ ایسا کرنے سے اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ نے عورتوں اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں۔ تو جس لڑکی اور لڑکے میں حیا ہوگی وہ اپنی نظر کو نیچے رکھے گی۔ اس کی مثال یوں بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی پارک میں جائیں اور آپ کو وہاں ایک پیارا سا بیگ نظر آئے اور آس پاس کوئی نہ ہو۔ آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو قریب سے دیکھوں، اس کو کھول کر دیکھوں، لیکن آپ کو حیا آتی ہے کہ اس بیگ کا مالک تو یہاں نہیں مگر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور کسی کی چیز کو بغیر اجازت کھولنا صحیح بات نہیں، اور یہ سوچ کر آپ اس کام سے رک جاتی ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ میرا ایک سوال ہے۔ جی پوچھے۔ کبھی کبھی ہم غلط کام سے اس لیے بھی رک جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ دیکھ رہے ہیں، تو تب بھی ہمیں کیا اس کا ثواب ملے گا؟ ایک بات یاد رکھیے کہ گناہ کا چھوڑنا اللہ کے ڈر سے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کے دیکھنے کے خوف سے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑیں گے تو ہی ہمیں اجر ملے گا۔ حیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ بتایا ہے، اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم حیا کو نہ چھوڑیں، یعنی حیا کو اختیار کریں۔ اچھا، آپ کو حیا کے بارے میں کوئی حدیث آتی ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے۔ جی، بہت پیاری حدیث آپ نے سنائی۔ حیا ہمیشہ خیر ہی لاتی ہے، اس لیے ہم نے ہمیشہ حیا کو ساتھ رکھنا ہے۔ آپ مجھ کو کسی نبی کے حیا کے بارے میں بتائیں گی؟ جی، ایسے تو سارے نبی ہی باحیا تھے، لیکن میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتاتی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے۔ ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے تھے، یعنی بات کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، سفر کی تھکاوٹ اور پیدل چل چل کر پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ ذرا آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ کچھ دور ایک کنواں ہے جس سے کچھ نوجوان اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے کچھ فاصلے پر 2 باحیا لڑکیاں کھڑی ہیں۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو حیرانی ہوئی کہ یہ دونوں لڑکیاں یہاں کیوں کھڑی ہیں اور کس کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور ابو ان کے بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس قابل نہیں کہ چل پھر سکے، اور وہ دونوں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آئی ہیں کہ جب تمام لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو آخر میں یہ اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی، اس لیے وہ انتظار کر رہی ہیں کیونکہ انہیں اتنے مردوں میں جانے سے حیا آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی بات سننے کے بعد آگے بڑھے اور خود پانی کنویں سے نکالا اور ان کی بکریوں کو پلا دیا۔ اس طرح لڑکیوں کو انتظار نہیں کرنا پڑا اور وہ جلدی گھر پہنچ گئیں۔ تو ان کے ابو نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو دونوں نے والد کو پوری بات سے آگاہ کر دیا۔ ان کے والد خود بھی پیغمبر تھے۔ فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ تاکہ ہم اس کو پورا بدلہ دیں۔ اب ایک لڑکی جب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے آئی تو وہ کس طرح آئی، اس کا انداز کیا تھا، قرآن مجید نے اس کے چلنے کا انداز جو کہ شرم و حیا سے لبریز تھا اس طرح بیان کیا ہے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن
أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ترجمہ: اتنے میں ان دونوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ اب دیکھیں کہ نبی کی بیٹی شرم و حیا کے ساتھ چادر اوڑھے، منہ چھپاتے ہوئے یعنی منہ ڈھک کر آئی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی، بلکہ نظریں نیچی رکھتے ہوئے ادب اور احترام سے بات کی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا اس قدر پسند آئی کہ اس قصے کو قرآن مجید میں بیان کر دیا تاکہ امت کی تمام لڑکیوں کو علم ہو جائے کہ جب وہ گھروں سے نکلیں تو کس طرح نکلیں؟ کور ہو کر۔ جی، اپنے آپ کو اچھی طرح سے کور کر کے نکلیں۔ یہ تو بات ہوئی عورت کی شرم و حیا کی، اب دیکھیں کہ مردوں کی شرم و حیا کیسے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کتنے حیادار تھے۔ جب وہ لڑکی اپنے والد کو کنویں سے گھر آنے کا قصہ سنا رہی تھی تو اس نے بتایا کہ میں آگے آگے تھی کیونکہ راستے کا تو مجھے ہی علم تھا، میری چادر ہوا سے اڑ جاتی تو اس آدمی یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیچھے چلو تاکہ میری نگاہ تم پر نہ پڑے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نظر کی حیا کا بھی کتنا خیال تھا۔ تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ لڑکوں کو کیسے اپنی حیا کا خیال رکھنا چاہیے؟ لڑکوں کو اپنی نظر نیچے رکھنی چاہیے اور لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا کی وجہ سے ہم گناہ سے رک جاتے ہیں، حیا میں خیر ہی خیر ہے۔ حدیث نمبر 5 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان 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 الحیاء شعبۃ من الایمان. Modesty is a branch of faith. صحیح المسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.